الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ قمر کی پہلی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ سورہ قمر میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. اس کے 3 رکوع ہے اور 55 آیت کریمہ ہے. اس کے نازل ہونے کا زمانہ مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 5 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے اور مقام مینا میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. مینا کے مقام پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. یہ اس کا شان نزول ہے. اس صورت کے اندر پہلی ہی آیت کریمہ میں قمر کا لفظ آیا ہے، اور قمر کہتے ہیں چاند کو، اور اس میں چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورہ قمر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے اور مشرکین مکہ اس کا انکار کرتے رہے. اللہ کے محبوب قیامت کا تذکرہ کرتے رہے، لیکن یہ لوگ قیامت کا بھی انکار کرتے رہے. اور اسی درمیان کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر ان کے کہنے پر اللہ کے محبوب نے انگلی سے چاند پر اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف ہو گیا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف ہو گیا. دیکھنے والوں نے دیکھا، پھر آپس میں دونوں چاند کے دونوں ٹکڑے جڑ بھی گئے. یہ بھی دیکھنے والوں نے دیکھا. تو دراصل یہ کھلی ہوئی نشانی تھی کہ جس چیز کا تم انکار کرتے ہو کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، تو یہ قیامت کی ابتدا ہو چکی ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں کہا گیا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ چکی ہے. وانشق القمر، اور چاند ٹکڑے ہو گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف بھی تھا کہ کائنات کا سارا نظام جو چل رہا ہے، سورج ہو، چاند ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سمندر ہو، وہ سب ایک نہ ایک دن درہم برہم ہو جانے والے ہیں. کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، نہ پہلے سے ہے نہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ سارا نظام کیا ہے؟ درہم برہم ہو جانے والا ہے. اور قیامت کی ابتدا ہو چکی ہے کہ اتنا بڑا سیارہ جو آج ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سیاروں کو بھی اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھ دے. لیکن جن کی تقدیر کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اتنی کھلی ہوئی نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے. کیا کہا؟ یہ جادو ہے، اور اس کا انکار کر دیا. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اسی مضمون کو چلایا، اور اس مضمون کے بعد اللہ قوم نوح کے حالات، قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، قوم لوط، ان سب لوگوں کے یعنی ان سب قوموں کے حالات کا ذکر فرمایا. اور ان حالات کا ذکر فرمانے کے بعد اشارہ کیا کہ یہ بھی وہی لوگ تھے کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے اور ہماری توحید کو مانتے، ہماری وحدانیت کو مانتے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا. اے مشرکین مکہ، اگر تم بھی جھٹلاتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اور تم بھی نیست و نابود ہو سکتے ہو. تو اس پوری صورت کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. خیر، اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ،
قیامت قریب آ چکی. ساعتن کا جو لفظ ہے وہ جدید عربی میں، نئی عربی کے اندر گھڑی کو کہا جاتا ہے. عربی کے اندر گھڑی کو ساعہ کہا جاتا ہے اور مطلق گھڑی کو بھی ساعتن کہتے ہیں، لیکن یہاں ساعتو سے قیامت کی گھڑی مراد ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ منکرین کو جس وقت سزا دی جاتی ہے اس کو بھی ساعت کہتے ہیں. جس طریقے سے مشرکین مکہ کو بدر کے اندر سزا ملی، تو یہ ان کے لیے ساعت تھی، وہ گھڑی تھی، وہ قیامت تھی ان کے لیے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ چکی. اب ذرا دیکھیں کہ قیامت قریب آ چکی. اگلی صورت میں بھی فرمایا تھا اللہ نے ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ قریب آنے والی قریب آ گئی ہے اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال سکتا نہیں ہے. تو قریب آنے والی سے کیا مراد ہے؟ قیامت ہے. تو سورت، اگلی سورت کا اینڈ اس پر ہے اور اس سورت کی ابتدا اس پر ہے، تو ان دونوں صورتوں کا ربط اور جوڑ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے، کہ جس طریقے سے قیامت آگے نکل گئی، میں اور قیامت اس طریقے سے ہیں کہ جس طریقے سے میں آگے آ گیا ہوں قیامت میرے پیچھے ہے، قیامت میرے پیچھے. تو اب یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی یہ تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تک قیامت آئی تو نہیں ہے، اور قریب ہے قریب ہے بار بار سنتے ہیں. اور خود قرآن میں سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا، کہ وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دور ہے، لیکن نہیں، وہ قریب ہے. تو قریب ہے تو کب آئے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک بات نوٹ کر لو کہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عمر کے اعتبار سے اب قیامت قریب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ دنیا تو حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کئی انبیاء گزرے، ان کی عمریں گزرے، کئی ہزاروں سال گزر گئے، آخر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہے. تو دنیا کی عمر کے اعتبار سے قیامت کیا ہو گئی بھائی؟ قریب ہو گئی. اس لیے قیامت کب آئے گی یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ایک کپڑا بیچنے والا جب کسی لینے والا کپڑا لینے کے لیے آئے گا تو اس کو بتانے کے لیے کپڑے کو کھولے گا، ابھی بیٹھ بھی نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. تو کہنے کا مقصد قیامت اتنی جلدی آ جائے گی، لیکن کب آئے گی وہ وقت کسی کو پتا نہیں ہے. لیکن آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بیان فرمائی ہے کہ ان علامات کو تم دیکھ لو تو سمجھ لو کہ اب قیامت کیا ہے؟ قریب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور محدثین نے جہاں علامات قیامت کو بیان فرمایا ہے وہیں فتنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیونکہ یہ وہی فتنے ہیں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ فتنے وجود کے اندر آئیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ شراب عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی. مکہ کے اندر پہاڑوں کو چیر کر راستے بنائے جائیں گے، مکہ کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بنے گی. مکہ عرب کے اندر پھر بتوں کی پوجا شروع ہوگی. دیکھو ہو گیا نا. اور فحاشی کے اڈے، یہی حرم جیسی یعنی کہتے ہیں مقدس جگہ مکۃ المکرمہ کے قریب فحاشی کے اڈے لگ گئے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھی کہ یہ ہونے والا ہے. یہ کیا بھائی؟ یہ چیز ہونے والی ہے. تو خیر، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ محمد بن سلمان نے اپنا مجسمہ بنایا، یعنی کتنا بڑا مجسمہ کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ اس پاکیزہ زمین پر کسی کا مجسمہ لگے گا، لیکن وہ مجسمہ بنوایا. یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جو قیامت کی مورتیوں کی پوجا عام ہو جائے گی. یعنی کہ عام کا مطلب عرب کے اندر بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی. تو
تو دیکھو اب مندر کہاں کہاں بن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے پہلے جتنے فتنے وجود میں آنے والے تھے ان سارے فتنوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اب دیکھو کہ بھئی یہ چیز ہونے ہی والی ہے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو پھر ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہونے ہی والی ہے۔ سمجھ آئے بھائی؟ تو مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے کچھ فائدے علماء نے بیان فرمائے۔ ایک فائدہ تو یہ بیان فرمایا کہ بعض فتنے ایسے ہیں جو اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے تو وہ فتنہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، انسان چاہے تو اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، تو یہ ایسا فتنہ ہے کہ آدمی چاہے تو پی سکتا ہے اور آدمی چاہے تو اس سے رک بھی سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ایسے فتنوں کی نشاندہی اس لیے کر دی امت کو تاکہ امت خود بھی اس سے بچے اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرے کہ یہ علامات قیامت میں سے جھوٹی بیانی، شراب، زنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں جو بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، بندہ اسے روکنا چاہے تو روک سکتا نہیں ہے، لیکن اس سے کس طریقے سے، اس کے شر سے اور اس کی شرارت سے کس طریقے سے بچا جائے، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا۔ سمجھ میں آئے بات؟ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہو، بہت ہی بڑا فتنہ۔ اب یہ ایسا فتنہ ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی روک سکے گا دجال کو؟ روکنے کی کسی کو طاقت ہے؟ کسی کو نہیں، وہ تو ہونے ہی والا ہے، نکلنے والا ہے۔ لیکن اس کے شر سے بچنے کی تدبیریں انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو کیا تدبیریں ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا وہ آئندہ جمعہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اس ہفتے کے اندر دجال اکبر بھی نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہ جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ سورہ کہف کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب دجال جیسا فتنہ کہ جس فتنے کے بارے میں سارے انبیاءوں نے ڈرایا ہے، سارے انبیاء نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے کہ یہ فتنہ بہت، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال کے نکلنے کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، ورنہ سب کو اگر پتہ ہوتا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکلے گا تو اگلے انبیاء کیوں ڈراتے بھائی؟ اگلے انبیاءوں نے بھی دجال سے ڈرایا ہے اور سارے نبیوں نے ڈرایا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے ڈرایا ہے کہ وہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ یہ فتنہ اتنا ڈینجر ہے، وہ فتنہ بھی سورہ کہف کی برکت سے آدمی اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ تو آج کل تو دجالی فتنے کہیں چل رہے ہیں، کتنے فتنے ایسے ہیں جو دجالی چل رہے ہیں، اگر آدمی سورہ کہف کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ وہ سارے فتنوں سے کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت کریمہ یاد کر لے، اور ایک روایت میں کہ آخری 10 آیت کریمہ یاد کر لے، تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ فتنوں سے کیا رہے گا بھائی؟ محفوظ رہے گا۔ اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں، یہ اتنا ہوتا ہے صرف ایک صفحہ، اور ایک صفحہ کا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کو روزانہ پڑھ لے، پورے دن میں کبھی بھی پڑھ لے، ابتدائی 10 آیت اور آخری 10 آیت، تو یہ سورہ کہف کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کچھ فتنے ایسے ہیں کہ جسے روکا جا سکتا نہیں ہے، لیکن اس کے سر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ دجال کا ذکر بچوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے اور مسجدوں کے اندر سب میں بار بار کرنا چاہیے تاکہ لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کی
کوشش کرے. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے, مفہوم ہے کہ جو قیامت جس طریقے سے قریب آتی جائے گی نا, مسجد کے ممبروں سے دجال کا ذکر بند ہو جائے گا, دجال کے تذکرے بھی کیا ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. ذرا اندازہ لگاؤ, تو یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض فتنے ایسے بھی ہیں کہ جو ہو کر رہیں گے, لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ فرات کا پانی سوکھ جائے گا, فرات کا پانی سوکھ جائے گا. اور آج جدید تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ فرات جو نہر ہے اس کا پانی سوکھ رہا ہے, اس کا پانی کیا ہو رہا ہے, سوکھ رہا ہے. اور فرمایا وہاں سے سونا نکلے گا. ہاں, اور یہ سونا نکلے گا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس سونے کو لینے مت جانا. تو یہ فتنہ ہے, یہ کیا ہے, فتنہ ہے. تو میرے محبوب نے اسے روکا بھی کہ وہ کوئی لینے مت جانا, جو جائے گا وہ فتنے کے اندر کیا ہو جائے گا, مبتلا ہو جائے گا. تو دیکھو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب قریب سونا عام ہو جائے گا. جہاں دیکھو وہاں سونا 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 کیا ہو جائے گا, یہ عام ہو جائے گا. تو یہ سب علامتیں ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانیاں ایسی بھی بیان فرمائی قیامت کی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آدمی آخرت کی فکر کرے, اس کے اندر کھویا نہ رہے. اور ان فتنوں کا تذکرہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے جو میرے محبوب نے جو فتنوں کے تذکرے کیے ہیں کہ کھرا اور کھوٹا کون ہے, مخلص اور غیر مخلص کون ہے, وہ پتہ چل جائے. جس طریقے سے کسی کا امتحان لیا جاتا ہے, امتحان اس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے کہ کس کو یاد ہے اور کس کو یاد نہیں ہے, اسی طریقے سے یہ فتنے جو آ رہے ہیں نا, یہ آزمائش ہے کہ اس میں ایمان میں کھرا کون ہے اور ایمان کے اندر کھوٹا کون ہے. تو یہ ہے فتنوں کے فائدے. یاد رکھیں کہ ہر فتنہ ہر انسان کے لیے برا نہیں ہے, ہر فتنہ ہر انسان کے لیے برا نہیں ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آگ کے اندر سونے کو ڈالا جائے تو سونے کا میل کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور سونا نکھر کر کیا ہو جاتا ہے, باہر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض فتنے ایسے ہیں کہ جس کے بنا پر مخلص لوگ نکھر کر سامنے آ جائیں گے اور غیر مخلص لوگ کیا ہو جائیں گے. تو یہ ہے. اب ذرا دیکھیں, توسی کو آپ پہچانتے ہوں گے, نصیر الدین توسی کو, کہ نہیں پہچانتے؟ آپ نے تذکرہ کبھی سنا ہوگا. اس نے وقت کے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ میں رصدگاہ بنانا چاہتا ہوں. رصدگاہ کہتے ہیں کہ جہاں ستاروں کی گردش کو دیکھا جائے اور ستاروں کی گردش سے آدمی ڈیسیشن لے سکے کہ کون سا واقعہ پیش آنے والا ہے, کیا حادثات پیش آنے والے ہیں. تو اس نے کہا وقت کے بادشاہ سے کہ میں ایک رصدگاہ بنانا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا فائدہ کیا؟ تو کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ گردش سے, ستاروں کی گردش سے ہم پہچان لیں گے کہ کیا واقعات پیدا ہونے والے ہیں. تو کہ اچھا کتنا خرچ ہے؟ تو کہ اس کا خرچ 50,000 روپئے. کتنے؟ اب اس زمانے کے 50,000, آج کل کے 50,000 ہوتا تو ہر کوئی دے دیتا, لیکن یہ تو اس زمانے کے 50,000. تو بادشاہ وقت نے نصیر الدین توسی سے یہ کہا کہ بھئی جو واقعات پیش آنے والے ہیں ہم اس کو روک سکیں گے؟ تو اس نے کہا کہ روک تو نہیں سکیں گے. روک تو سکیں گے نہیں. تو پھر بادشاہ نے کہا کہ جب ہم اس کو روک نہیں سکیں گے تو پھر خاموں کا 50,000 روپے خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے, جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے. تو اس نے کہا نصیر الدین توسی نے کہ ایک فائدہ ضرور ہوگا. تو کیا فائدہ؟ تو کہ ایک کام کرو, آپ دربار سجاؤ, اپنا دربار بلاؤ. اور جب دربار بلایا گیا تو اس نے کام کیا, ایسے برتن بنائے جو وزن کے اندر بالکل فورے تھے, یعنی ہلکے تھے, لیکن آواز بہت آتی تھی. جب دربار پورا کے پورا لگ گیا اور دربار اپنے شباب پر پہنچ گیا تو اس نے جہاں دربار لگاتا اس کی چھت سے ایک آدمی سے کہا تھا کہ وہ سارے گرا دینا. کیا کر دینا؟ گرانا. اب اتنے بڑے برتن اتنے ایک ساتھ میں گرے
اور جس کے اندر آواز تیزی سے آنے والی تھی تو سارا مجمع کیا ہو گیا؟ بھگدڑ مچ گئی، کوئی یہاں سے کوئی یہاں سے کوئی یہاں سے چلا گیا. لیکن بادشاہ اور نصر الدین طوسی دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہ ان کو یہ پلان پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. ان سب کو پتا نہیں تھا، اس لیے وہ سب کیا کر گئے؟ بھاگ گئے. تو کہا طوسی نے بادشاہ کو جی یہ فائدہ ہے. کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے کہ ہم دونوں کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ یہ ہے تو ہم اطمینان سے بیٹھے تھے. ان لوگوں کو پتا نہیں تھا تو یہ لوگ بھاگ گئے. اس لیے پتا چل جائے گا کہ یہ حادثات پیش آنے والے ہیں تو ہم اپنی ایمان کی حفاظت کا سامان کر سکیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کر سکیں گے. تو سب سے پہلی رصدگاہ جو بنائی نا، یعنی ستاروں کی گردش پر نظر رکھنے کی جگہ، وہ یہی نصیر الدین طوسی نے بنائی سب سے پہلے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اقتربت الساعہ، قیامت کیا ہے بھائی؟ قریب ہے. تو قریب ہے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اسی لیے شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا یہاں تک کہ میں نے غور کیا کہ اگلی امتوں کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فتنے بہت زیادہ ہیں. کتنے ہیں؟ بہت ہی زیادہ فتنے ہیں. تو اس کی وجہ کیا؟ سوچنے کے بعد میں اس بات پر پہنچا کہ اگلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو اتارا اور عذاب کے ذریعے سے اس قوم کا کیا کر دیا؟ خاتمہ کر دیا. اب اس امت کے اندر بقا ہے، یہ تو قیامت تک رہنے والی ہے. کوئی ایسا عام عذاب نہیں آئے گا کہ جس عذاب میں ساری امت کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ نے اس کے اندر فتنوں کو رکھا تاکہ اس فتنوں کے ذریعے سے مخلص اور غیر مخلص دونوں کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے. تو اب ذرا غور کریں، آج جو عالمی اعتبار سے حالات ہے اس پر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو یہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے وہ سب کچھ سامنے آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے بھائی؟ سب کچھ سامنے آ رہی ہے. تو ہمیں اس پرفتن زمانے کے اندر ایک کام کرنا ہے. وہ کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ایک دوسرا کام، جو فتنے میرے محبوب نے بیان فرمائے ہیں اس فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا ہے نا، ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ کلام یہ ہے، جس کا میرے ذہن سے نکل گیا، خیر یاد آتا چاہو دوسری حدیث یاد آ گئی وہ عرض کر دوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ جب حجاج نے ظلم ستم اتنے کیے اس وقت کے اندر تو لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت انس سے کہ دیکھو اس حجاج کا ظلم کس قدر ہے. تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جوں جوں زمانہ قیامت کے قریب چلتا جائے گا اس طریقے سے حالات دین بدین خراب ہوتے جائیں گے. کیا ہوتے جائیں گے؟ دین بدین خراب. ہم یہ سمجھے کہ اب حالات درست ہو گئے، نہیں، وہ اب خراب ہی کیا ہوتے جائیں گے؟ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ کلام یہ ہے، صحابہ کو مخاطب ہو کر میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ تم اگر جو احکامات نازل ہوئے ہیں اس میں سے اگر تم نے 10% یعنی 10% بھی چھوڑا ہے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں وہ لوگ شریعت پر یعنی جو احکامات ہے اس پر 10% بھی عمل کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو اس پرفتن زمانے کے اندر ہم سے اگر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اعمال پر ڈالنا چاہیے. اس لیے ایک روایت جو میں نے کہا میرے ذہن سے نکل گئی،
اس کا خلاصہ کلام ذہن میں آ گیا تو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ مال ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ ہے تو کیا ہے؟ مال. اسی مال کے ذریعے سے امت اپنے آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کرے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم تمام کو ظاہری اور باطنی فتنے سے بچائے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اقتربت الساعہ قیامت قریب ہے. اس کے بعد فرمایا وانشق القمر چاند ٹکڑے ہو گیا ہے. تو اب یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب کی طرف سے بھائی کچھ